حسنین کہ حسنین کا ترجیح کیا تیری عزت میں گھٹتی نہیں ہے، تیرے معیار میں کوئی گھٹاؤ نہیں آتا؟ ایک جملہ کہتا ہے اما تجھے پتہ نہیں ہے انہی کی وجہ سے تو میں رضوان جنت ہوں، انہی کی وجہ سے تو میں رضوان جنت ہوں، انہی کی وجہ سے۔ کہ اچھا فضا کہتی ہے یہ بتاؤ سلے سلائے لے آئے ہو یا بغیر سلے لائے ہو؟ کہ بی بی پہلے بھی ایک مرتبہ لے کے آیا تھا، مدینے کے لوگوں نے کہا تھا آیا تھا نانا کے لیے، سلوا لیا نوازوں نے، لیکن آج اللہ نے کہا سل کے لے جاؤ تاکہ تمام مدینے کے لوگوں کے منہ پر تالا پڑ جائے، دیکھو حسنین کے لیے کپڑے بن کے آئے ہیں۔ توجہ، ایک قانون یہ اب یہ واضح کرنا تھوڑا سا رہ گیا تو توجہ چاہو، کیا واضح؟ یعنی جنت کا لباس آیا، لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیے، جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے نکالا، قانون کیا بنایا تھا اللہ نے؟ قانون یہ بنایا تھا آدم جنت کا لباس اتارو، چاہے کچھ بھی کرو زمین پہ جا سکتے ہو۔ توجہ ہے، اب روایتیں بتاتی ہے کہ انجیر کے پتے یا زیتون کے پتے، یہ دو پتوں سے اپنے جسم کو جناب آدم نے ڈھانپا اور زمین پر اتر گئے، یعنی سری لنکا میں اترے۔ غور فرمائیے گا، اب جیسے ہی اللہ نے جب قانون بنا دیا تھا جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا، جنت سے باہر نہیں جا سکتا، قانون بن چکا، کا پروردگار قانون ٹوٹے گا تو نہیں، کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن حسنین کے لیے جنت سے لباس آ گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب لیجیے آخری جملہ، شب ہجرت علی بستر رسول پر سو کر اللہ کی مرضی خرید لی، اب یہ مالک کی مرضی ہے، چاہے وہ جنت میں آ کے پہنے چاہے جنت سے منگوا کر پہنے۔ سلام پڑھ دے محمد، دل بولا علی مولا، علی مولا، الگ میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، ابھی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ابھی بولے خدا بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، حیدری پروردگار تیرا قانون ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اللہ کی آواز آئی یہ مالک ہیں، چاہے یہ آ کر پہنے چاہے منگوا کر پہنے، یعنی اہل بیت جو کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے، جو اہل بیت کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم یاد رکھو، اہل بیت سے لو لگا لو، قربت حاصل کرو، جیسے قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں ہم قربت ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے، ویسے اہل بیت کے قریب ہو جاؤ، اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ رکھو، ہر نجاست سے دور رکھو، اپنے آپ کو طہارت کی دنیا میں رکھو، کبھی بھی بغیر طہارت کے نہ رہا کرو، ایک لمحے کے لیے کوشش کیا کرو بغیر طہارت کے نہ رہا کرو۔ جس دل میں علی رہتے ہوں، جس دل میں حسین رہتے ہوں، جس دل میں پنجتن رہتے ہوں، اس کا پورا جسم پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھے، کہیں بھی یہ نہ ہو کہ بغیر طہارت کے رہے، اگر طہارت کے ساتھ رہیں گے تو پھر اہل بیت علیہ السلام آپ کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے۔ تو پھر یاد رکھیے اگر آپ خود ناپاک ہوئے تو اہل بیت قریب نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں نے تمام کر دیا گفتگو کو، لیکن عزیزوں ایک بات یاد رکھیے، فضائل حسین سنیں، لیکن تھوڑے سے مسائل میں ایک آنسو اگر آپ کے آنکھوں سے نکل آتے ہیں تو جنت کی ضمانت ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہی کہتے ہیں، جو میرے عزادار روئیں گے جب تک میں خود جنت میں نہیں جاؤں گی، جب تک میں اپنے عزاداروں کو لے کے نہیں چلا جاؤں۔ یہ ہے بی بی فاطمہ زہرا، آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں بی بی، کتنی محبت کرتی ہیں۔ ہاں عزادارو، جب جناب سکینہ ایک مرتبہ اپنی پھوپھی زینب سے سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں، یہ بلک بلک کے کون رو رہے ہیں؟
یہ آنکھوں سے آنسو کیوں نکال رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین پہ گریہ کرنے والے ہیں، یہ تمہارے بھیا کو رو رہے ہیں، یہ تمہارے اصغر کو رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چلا کے جناب سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں، یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا نہ جاتا۔ اے پھوپھی اماں، میرا 18 سال کا کڑیا جوان اخبار میں بچے کا بلہ کھاتا۔ اے پھوپھی اماں، میرا 6 مہینے کا اصغر ارے 6 شعبے کا تیر نہ کھاتا۔ حضرتو من اللہ، رونے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ آزادارو بس آخری ایام ہے، آزادارو آپ الوداعی ایام چل رہے ہیں۔ آزادارو اگلے برس وہی ماتم کرے گا جو زندہ رہے گا۔ آزادارو جناب سکینہ، ارے وہ سکینہ جو پنجوں کے بل چل کے جاتی تھی، آزادارو ایک رسل ہے 12 گلے ہیں۔ آزادارو جب تک جناب زینب رکی کی حالت میں جاتی تھی، جناب سکینہ اپنے پنجوں پہ چلتی تھی، لیکن جیسے قیام کی حالت میں آتی تھی، ارے سکینہ کا گلا گھٹتا تھا، ارے اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی تھی۔ آج رکو میں اللہ آ گیا شام کا دربار۔ آزادارو یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہے، آزادارو پاس میں یزید کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، محبت کرتا جاتا ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ 4 سالہ سکینہ پر نظر پڑی جو اپنے چہرے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آزادارو پردہ کیے کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ آزادارو شمر سے کہتا ہے میں نے سنا ہے ارے سکینہ کوئی ہے جو اپنے بابا سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون ارے جناب سکینہ کے قریب آیا، آنے کے بعد جناب سکینہ کو دکھایا۔ آزادارو دکھانے کی دیر تھی، یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تو اپنے بابا سے زیادہ محبت کرتی ہے، آجا تیری محبت کا امتحان ہے۔ ارے کسی بیٹی سے اس کے باپ کا امتحان نہ لیا جائے، ارے محبت کا امتحان نہ لیا جائے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ یزید کے سامنے کھڑی ہوئی، آزادارو مجھے انصاف سے بتانا 4 سال کی بچی ہے، جب باہر جاتا ہے نا باپ، جب کام کر کے واپس آتا ہے نا، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ کھلتا ہے تو سب سے پہلے ارے بچی دوڑتی آتی ہے، دوڑتی آ کے اپنے بابا کو گلے لگا دی، میرے بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ آج رب اللہ آزادارو ایک مرتبہ یزید ملعون نے سکینہ سے کہا بیٹھ جاؤ سکینہ۔ ارے ایک مرتبہ حسین کے سر کو ایک تشت میں منگوایا، آزادارو حسین کے تشت پر ارے کپڑا ڈلا ہوا تھا، سکینہ کے سامنے لا کے رکھا ہوا تھا، سکینہ کے سامنے لا کے رکھا۔ آزادارو مجھے انصاف سے بتانا 4 سال کی بچی ہے، آزادارو بچی چاہے گی میں اپنے بابا کو دیکھ لوں، لیکن ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ اپنی جگہ سے نہیں لوگی، تمہارا امتحان ہے۔ کا امتحان کیا ہے؟ کہ تو اپنے آپ کو اپنے بابا کو بلا، ارے تخت سے تیرا بابا کا سر اٹھے، تیرے دامن میں آ جائے، ارے قیامت ہو گئی۔ شام کے دربار میں ارے زہرا کی پوتی سکینہ نے اپنے چلے ہوئے دامن کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد کہتی بابا میری اور تمہاری محبت کا امتحان ہے، بابا میری گود میں آ جاؤ۔ ارے سکینہ کے گود میں حسین کا سر آیا، ایک مرتبہ بابا کے سر پہ اپنا منہ رکھا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد شمر نے تماچے آپ کے جانے کے بعد میرے منہ پہ تماچے مارے، بابا اگر تماچے مارتا تو برداشت کر لیتی، بابا اس ہاتھ سے مارا جس ہاتھ میں انگوٹھی تھی، بابا جب
انگوٹھی کا مار لگتا تھا بابا میرے گال نیلے پڑ جاتے بابا مجھے دروں سے مارا گیا بابا میرے گلے میں رسی باندھی گئی بابا مجھے ننگی اونٹ پیٹھ پر اٹھایا گیا بابا میری پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ گئی بابا میں پیاسی مر جاؤں گی بابا میں پیاسی مر جاؤں گی